ربیع الاول کا مہینہ تھا. بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول، بعض کتابوں میں 12 ربیع الاول. اختلاف ہے علماء کا اس میں، ولادت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 9 اور بعض کے نزدیک 12. وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے. ولادت میں علماء کا اختلاف ہے، مورخین کا اختلاف ہے. صبح صادق کا وقت تھا 4:20-25 اس وقت اپریل کے مہینے میں عرب میں ہوتے تھے. صبح صادق کا وقت تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن میں، پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا نورانی ماں! دیکھو اللہ کا نظام، دیکھو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال، حالانکہ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک میرے باپ عبداللہ کو بھی ذبح کرنے کا آیا تھا، دوسرا میرے دادا میں حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کرے. میں حضرت کو ذبح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا بھی پلان تھا. ایسا زمزم کا کنواں ہے نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ کنواں جہالت کے دور میں بے حرمتی کی وجہ سے قبیلہ ملک خالی کر کو پانی کی بے حرمتی کر کو گڑایا ہو جاتا ہے کرانے میں، تو کنواں پوچھتا ہے. وہ قبیلے جرہم کے جو بادشاہ تھے وہ کیا کرے، پورا کنویں کے اندر سونا زیور یہ وہ سب ڈال کر اندر کو پوچھ کو چھوڑا دے. یہ تو اس سے لڑی ہوگی کہ میرا یہ تیرا. پھر اللہ وہ زمزم کے کنویں کو واپس کر. اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اتنی شرافت کی بات ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ حضور کا امتی بنا. یہ شان ہے اس امت کی. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، آخر وقت تھا. سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے، حضرت آدم کے بیٹے کا نام حضرت شیس ہے، پھر ان کے بیٹے کا نام نوح ہے. تو شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جب بھی تجھے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھا کر. حضرت شیس علیہ السلام کو اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا ابا وہ کون ہے، اور آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، آپ ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بعض خصوصیتیں، بعض فیسلٹیز، بعض مقامات، بعض مرتبہ اللہ نے ان کی امت کو جو دیا ہے. پھر آپ میرے ایک بات دوبارہ سنیں. حضرت آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جان وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ان کی بات تو چھوڑو، ان کی امت کو جو فضیلت ملی وہ تیرے باپ آدم کو بھی نہیں ملی. ان کی امت کو جو شرافت، جو فضیلت ملی وہ تیرے باپ آدم کو بھی نہیں ملی. حضرت شیس علیہ السلام کو تعجب ہوا. تعجب کی بات تو ہوتی ہے جو امت ابھی آئی نہیں ہے، جس امت کا ابھی اس جہاد میں وجود نہیں ہوا ہے، تخلیق نہیں ہوئی ہے، وہ امت کو، اس امت کا باپ آدم علیہ السلام جس کا مقام جنت میں تھا، جس کی پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، نہ باپ نہ ماں. آدم کو جو پیدا نہ ماں نہ باپ، اللہ نے اپنے قدرت سے مٹی کے بدلے میں جان ڈال دیا. اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے وہ، اللہ کی کاریگری ہے وہ، اللہ کی طاقت کا اندازہ بتانا تھا. اللہ اپنے قدرت کاملہ پوری دنیا کی انسانیت کے سامنے لانا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا بعض فضیلتیں اس امت کو ایسی ملی ہے جو تیرے باپ آدم کو بھی ملی. رشیس نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے بیٹا
میں نے جنت میں ایک اللہ کی نافرمانی، اللہ نے جب جنت میں حضرت آدم السلام کو بنا کر جنت میں بھیجا تھا، اللہ نے ایک حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو بھائی ساری جنت گھومو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ بعض لوگوں کا اختلاف ہے وہ درخت کون سا ہے، وہ جھاڑ کون سا ہے، کوئی کہتا ہے گندم کا تھا، کوئی کہتا ہے جو کا تھا، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، درخت جو کا ہو یا گندم کا ہو، ہمارا کیا ہے، ایک درخت تھا اس کے پاس نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ میں ہوا کی بات پہ آ گیا اور چلا گیا۔ ہوا علیہ السلام ان کی بیوی تھی جنت میں، اور کیا بولے نہیں تم یہ چھاڑ کر دے جا کر کون اس کا پھل کھاتا، انہیں پرمنٹ جنت میں رہتا ہے، دیکھو دادا دو حضرت علیہ السلام چلے گئے، خیر اللہ کا کرنا ہو، دیکھو آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے۔ ایک تو جنت دنیا بھی نہیں، جنت میں انسان کی مرضی کا ہے، اللہ بھی چلے گئے، حکومت اللہ کی تھی، اللہ اپنی مرضی سے جہان کو بسانا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدم سے غلطی ہوئی یا اللہ نے کرائی، اللہ بہتر جانے، نبی ہے، نبی کے بارے میں ہم کیسے بول سکتے ہیں، غلطی ہوئی ہے یا کرائی گئی ہے، دونوں نہیں معلوم ہمارے کو، لیکن اللہ نے روکا تھا وہ درخت کے پاس نہ جانے کا، اللہ ہے، مخلوق ہے، اس لیے ہم اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ چلے گئے وہ، تو بیٹا میری اس ایک غلطی پر مجھے جنت سے نکال دیا، اس ایک غلطی پر مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور 40 سال تک میں زمین پر گھومتا رہا۔ کتنے سال؟ ایک غلطی پر مجھے جنت سے نکال دیا گیا اور 40 سال تک میں گھومتا رہا، تب جا کے اللہ میرے گناہ کی معافی ہوگی۔ بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں اس امت کی فضیلت، 40 سال گناہ کر کے بھی ایک بار اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ نہیں سمجھے آپ؟ شاید اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک گناہ جنت میں اللہ کی نمان کر درخت کے پاس، کوئی بڑا سنگین گناہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا بھائی، اللہ کا حکم تھا، وہ ایک غلطی جو اللہ نے منع کیا تھا میں نے کر دی بھول سے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، فنسی آدم سے بھول ہوئی، آدم سے بھول ہوئی۔ انسان بھلاٹ کا بچہ ہے، کیونکہ ہمارے باپ سے بھول ہوئی ہے، ہمارا بچہ ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے فنسی آدم سے بھول ہوئی، اللہ نے جو کہا تھا وہ یاد نہ رہا۔ حضرت آدم کی وہ ایک غلطی 40 سال کے بعد توبہ قبول، کتنے سال؟ ایک غلطی کی معافی کے لیے 40 سال مجھے اللہ کی عدالت میں چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے رہنا پڑا۔ اس امت کی وہ فضیلت ہے، 40 سال گناہ کر کے ایک دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ اس امت کو معاف کر دے گا، یہ فضیلت ہے امت کی۔ میرے داؤد علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام نے کہا بیٹا ایک اور فضیلت بتاؤ۔ میں نے ایک اللہ کی نامانی تھی جنت میں درخت کے پاس جا کر، اللہ نے تیری ماں حوا اور مجھے دونوں کو 40 سال تک کے لیے جدا کر دیا تھا، ایک طرف حوا اور ایک طرف آدم، میاں بیوی ڈیوائڈ، تنہا ہو گئے تھے۔ عرفات کے میدان میں آگو ملے دو، کہاں ملے؟ اب حاجہ حج کو جاتے نہیں، 9 ذی الحجہ کو ایک میدان ہے، اس کا نام عرفات ہے، وہ میدان میں سارے حاجی دعا کرتے ہیں، وہاں آگو دولے میں ملے اور کون کرتے ہیں؟ حضرت آدم اور حوا، اسی لیے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے نے پہچان لیا کہ آپ حوا ہیں میں آدم۔ بیٹا 40 سال تک مجھے اور تیری ماں کو اللہ نے اس گناہ کی نحوست سے جدا کر دیا تھا، وہ امت 40 سال گناہ کرے تب بھی ان کے میاں بیوی کو کبھی الگ نہیں کرے، یہ امت کی فضیلت، کبھی ان کا جوڑا الگ نہیں ہوگا، فضیلت حضرت اس امت کی۔ بڑے بڑے انبیاء اللہ سے مستقل دعاؤں میں تھے، جس پرانی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس امت کا ذکر ہے۔ دیکھو آسمان سے 4 کتابیں اتری ہیں، کتنی اتری ہیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ بڑی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں آسمان سے جو اتری ہیں۔ آپ کتاب کا مطلب یوں سمجھیے
اسٹرکچر آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک جو سلیقہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے موافق، وہ کتاب اترے 4۔ باقی نبیوں کو صحیفے ملے، صحیفے کہتے ہیں پامپلیٹس۔ آپ مسجد کے باہر کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو پامپلیٹس بیٹھتے نہیں، تو چھوٹے چھوٹے صحیفے ملے بعض نبیوں کو، ابراہیم کو، شیس کو، نوح کو، ان کو سب صحیفے ملے۔ لیکن 4 کتابیں آسمان سے اتری، ان 4 کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، باقی نبیوں پر صحیفے اترے، پامپلیٹس اترے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ ان 3 کتابوں میں حضور کی ولادت سے پہلے اللہ نے ان کا تذکرہ اس امت کا اور اس نبی کا کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کا تذکرہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کا پرانی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس امت کی اتنی اللہ کے یہاں شان ہے، اس امت کا اتنا اللہ کے یہاں مرتبہ ہے، اس امت میں ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء اللہ سے دعا کرے ہیں کہ اللہ، دیکھیے نبی سب سے بڑا ہوتا ہے، اللہ کے بعد نبیوں کا مقام ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، پھر اگلا مقام نبیوں کا ہے۔ نبی اللہ کے بعد کی کرسی پر بیٹھنے والی شخصیت کا نام ہے، وہ نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، یہ امت میں بنا۔ تو آپ اندازہ کریں میری بات کا، کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہو گئی۔ 9 دفعے موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعے، کتنی دفعے حدیث میں نے دیکھا ہے، 9 دفعے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریپیٹ کہا ہے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ 9 دفعے، جب 9 دفعے میں اللہ نے جواب دیا یہ تیری نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو 10ویں دفعے موسیٰ نے کہا اللہ یا وہ امت میں مجھے بنا۔ یہ اس امت کی شان ہے، اس امت کی شرافت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ امت اپنے مقام کو بھول چکی ہے، امت اپنے مقام سے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی غفلت ہے امت میں۔ حضرت میں ایک دور تھا اس امت کی شان کا کہ امت قرآن کی آیت سن کر بتا دیتی تھی کہ قرآن کس پارے کی آیت ہے۔ یہ امت میں اتنا عروج تھا، اتنا مقام تھا کہ امت قرآن کی آیت سن کر بتا دیتی تھی یہ فلاں پارے کی آیت ہے، یہ فلاں سورہ کی۔ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں میں سے کوئی آیت پڑھے امام صاحب تو امت بتا دیتی تھی کہ یہ فلانی صورت کی آیت ہے۔ جو امت کبھی آیت کو سن کر صورت اور پارے کا نام بتا دیتی تھی، آج وہ امت کو معلوم نہیں ہے، بجائے اس کے امت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میوزک سن کر بتا دیتی ہے یہ کون سے فلم کا گانا ہے۔ یہ امت کی سطح ہے۔ جو امت آیت سن کر بتاتی تھی کہ یہ قرآن کی کس صورت کی آیت ہے، وہ امت اس سطح پر آ چکی ہے کہ وہ میوزک سن کر بتا رہی ہے یہ فلاں فلم کا گانا ہے، یہ فلاں ڈائریکٹر نے لکھا ہے، فلاں پروڈیوسر نے اسے اپنا مال لگایا ہے، فلاں سنگر نے اس کو گایا ہے، فلاں ہیرو ہیروئن نے اس پر ڈانس کیا ہے۔ یہ امت کی آیت سن کر جو ہے قرآن کی صورت اور پارا بتاتی تھی امت، وہ امت اب میوزک سن کر بتا رہی ہے یہ ناگن کی میوزک ہے۔ کہاں تم جاؤ، تو ہے خواجہ کو تم جاؤ، کہاں تم جاؤ حضرت میوزک ڈائریکٹر کو بول کر ناگن کی میوزک مارنے کا نام لکھا، اس کا تنڈ ہو جائے، اس کا منڈ ہو جائے، تیرا گھر ہو جائے بابا۔ بڑا شوق آدمی کو وہ سننے کا، بعض لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں میوزک کے، وہ اپنے رنگ ٹونز پہ بھی وہی میوزک رکھتے ہیں۔ عادت ہے آدمی کو، حدیث میں آتا ہے آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ تو میوزک سنتے سنتے مرو، تو میوزک سنتے سنتے ہی قبروں سے اٹھو گے، یاد رکھو۔ امت کی حالت میوزک سن کر بچہ بنا ہوتا ہے، یہ وہ فلم کا گانا ہے، اب ہمیں وہ دیکھے تھے نا تو وہ پکچر کا تھا۔ امت کی بچے کی حالت میں ایک دور تھا آیت سن کر لوگ بولتے تھے یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، یہ 16ویں پارے کی آیت ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے، یہ اما پارے کی آیت ہے۔
یہ فلاں نمبر کا سورہ ہے، بولتے تھے بچے. مقابلہ ہوتا تھا مدرسوں میں، ہمارا بچہ اچھا پڑھے تھے، ہمارا بچہ اچھا پڑھے تھے، اپنے گانوں کا مقابلہ. 8 سال کی بچی بستر پر سونے کے گانے پر ڈانس کر رہی ہے. یہ امت کی بچیاں ہیں. اس کے میڈل کو شوکیس میں سجا کے رکھا جا رہا ہے. قرآن اچھا پڑھا کر کوئی رپورٹ کیا تو اٹھا بازو بٹھا کر رہا ہے. یہ حالت امت کی ہے. اپنا مقام امت بھول چکی ہے، بھول چکی ہے امت اپنا مقام. اسی لیے اللہ کیا کرے کہ امت کو قسم و کرسی میں ڈال کر چھوڑا دے. ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بھی علی چپ بول رہے ہو میں سکون سے ہو کر دو. ہمارا معلوم ہے اچھا کہاں کون کیا حالت میں ہے. امت کے رہبروں کی بھی غلطی ہے. میں اپنے آپ کو ملا کر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، امت کے رہبروں کی بھی غلطی ہے. امت کے رہبر امت کو صحیح راہ نہیں دکھائے. پلیٹ فارم دین کا سودے دنیا بازی کی ہوتی ہے. امت کو جمع کرتی دین کے نام پر لوگ مال جمع کرنے کی محنت میں لگ جاتے ہیں. امت سے مال کا کیا تعلق ہے؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص پیسے لے کے آیا کشمیر سے مرکز کو 2 کروڑ روپے. کتنے؟ نہیں کس کا تو بھی 2 کروڑ اللہ کے نام پر دینا ہے تو اس کے پاس پیسہ کتنا ہوگا؟ 2 کروڑ سوٹ کیس لگایا حضرت جی کے پاس. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کیا ہے بھائی؟ وہ حضرت میں میرے پاس سے بہت بڑی رقم ہے، میں دین کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں. حضرت بولے آپ کے ملک میں کوئی مستحق نہیں ملا کیا؟ مجھے ہمیں جزاک اللہ جزاک اللہ. آج کل کیا ہمارا معلوم چندے کرے کے بندے حاجی اصغر علی صاحب 10,000 اللہ اکبر اللہ نعرے مار رہے 10,000 دی. حاجی کریم صاحب 10,000 اللہ اکبر. علی نعرہ مارا خیبر فتح کرے، علی نعرہ مارے خیبر فتح کرے. امت کے دل میں مال کی عظمت بٹھا رکھے. منافقوں کی نشانی ہے. میں بلا جھجک بول رہا ہوں، آپ یہاں میں غلط نہ سمجھو، بلا جھجک بول رہا ہوں. جو امت کے افراد کو اعمال کی بجائے مال سے جوڑے، اللہ کی قسم وہ اپنا اور امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے اعمال کی ضرورت ہے. ہمارا تمہارے مال سے ہمارا کیا ہے تعلق؟ کشمیر سے لے کر یہاں تک کوئی تمہارا مستحق نہیں ملا. بولے حضرت میں اسی جگہ پہ کرنا ہے بھائی، ہمارے پاس مال کا مطالبہ نہیں ہے، ہمیں تو آپ کے وقت کی جان کی ضرورت ہے. 2 لاکھ نہیں 2 کروڑ جگر والا. لاکھ روپے میں آدمی کا ضمیر بدل جاتا ہے، لاکھ روپے میں بدل جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کا ضمیر اربوں کو نہیں بدلتا ہے. ایک بادشاہ کیا کہا، ایک اللہ والے کو سال میں ایک بار سونے کے اشرفیاں بھیجتا ہے. اس زمانے میں سونے کے سکے چلتے تھے، سونے کے اشرفیاں ہزار بھیجتا ہر سال. بشیر ہوئی ہر سال 1000. تمہیں کہتا رمضان میں اللہ والے کو مل کو کیا تب دیتی چھپا پیسہ ہونے دیتا 1000 اشرفیاں سونے کے. کئی کو نکو کہتا ہدیہ کو نکو نہیں بولنا تھا بھائی. تمہیں کہتا ہدیہ دے نکو بولنا نہیں. اسلام رو کیا اسے نکو کو پوچھو نا اگر کو اپنا حکم دیا ہے دیے تو انکار کرو نا کو بھی اجازت ہے اسلام نے. منگو رکھیے بادشاہ کا ہدیہ ہو. 18 سال کے بعد بادشاہ ایک کام اسلام کے خلاف کرے. کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد بادشاہ کوئی کام ایسا کرے جو شریعت کے خلاف تھا. اللہ والا فتویٰ دے ڈالا یہ بادشاہ کا کام اسلام کے خلاف ہے، بادشاہ اسلام کی عدالت کا مجرم ہے. لوگ کیا کہہ رہا ہے اللہ والے کے پاس آکو 18 سال سے ہمیں تم نے تحفہ دینے کو بھیجتے ہیں، تمہیں ہماری بے عزتی کرے نا. 18 سال کے اشرفیہ کے موٹے ایک موٹے میں لاؤ کر کے تھیلے ہو 18 کے 18 اٹھا کے بازو رکھے. معلوم ہے تو مخلوق ہے، مخلوق آج دے کر پوچھ دیتی ہے میں ان پیسوں کو دیکھا بھی نہیں.
کبھی اس امت کے رہبر ایسے تھے 18 سال رکھتے ہیں ہمارا پیسہ نہیں رکھتے ہوئے لوگوں کا رکھتے ہیں 18 سال مہر نہیں کرے اوپر مہر کا تو کیا معلوم گھنٹی نہیں کرے ہم بچے نے مان کی مجھے معلوم ہے تو مخلوق ہے خالق نہیں ہے تو بندہ ہے خدا نہیں ہے خدا واحد ہے جو دے کر بندے سے پوچھتا نہیں ہے مخلوق دے کر کبھی بھی پوچھ سکتی ہے 18 سال کے 18 تیار ہے واپس دیے مجھے معلوم تھا تو بے ایمانی کرے گا میں تیرے مال کو دیکھا بھی نہیں واپس دے آج کون کیسا میرا اسے سامنے بیٹھا مشہور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کون زیادہ خرچ کرتا ہے سامنے کی چیر کو پڑھا لکھا تو نہیں رہنے جاہل تو نہیں رہنے سمجھدار تو نہیں رہنے بیخوف تو نہیں رہنے ناحق بولنے والا تو نہیں رہنے نہ کوئی اسے سامنے یہ دور ہمارا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ دین کا کام کرنے والا دین کا کام کرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے دین کا کام کرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے جو کام کر کے اللہ سے نہ ڈرے اللہ اس سے کام چھین لیتا ہے جو کام کر کے اللہ سے نہ ڈرے اللہ اس سے کام چھین لیتا ہے یہ حالت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کرسی بھی بات دیتے اور صحابہ کے بیچ میں رکھ دیتے جبریل السلام کے ذریعے سے اللہ کیا کرے ایک لسٹ لکھ کر بھیجا فلاں نامہ 100 100 150 نام لکھ کر بھیج دو یہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اوپننگ کیا بھی بولو گا اوپن کیا بھی بولو گا اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے کچھ لوگ منافق ہیں وہ آپ کے خلاف منصوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے امی کا مطلب کیا معلوم آپ کو بہت سے لوگ ان پڑھ کر کو بتاتے نہیں ان پڑھ نہیں امی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا امی وہ ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیزیں سیکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے دنیا کی کوئی لینگویج سننے دیکھ کو پڑھنا نہیں آتا بغیر دیکھے کہ پوری دنیا کی تاریخ بولتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو عربی اس زمانے کی جو زبان تھی وہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا کیونکہ اگر آپ کسی سے سیکھتے تو وہ آپ کا استاد ہو جاتا اور شاگرد سے بڑا مرتبہ استاد کا ہوتا اس لیے اللہ نے کسی کے آگے آپ کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا براہ راست خدا جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو جو بولا تھا وہ بول دیتا وہ لسٹ بھیجے اب آپ کو پڑھنے والا ہے کبھی ہوگا نا نام کس کے گھر کو آپ نے حضرت حذیفہ کو انتخاب کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو انتخاب کیا یہ راز ہے یہ راز ہی رکھے کسی کے سامنے انکشاف نہ کرے اس کو پڑھے کرو وہ نام حضرت حذیفہ پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لے جب وہ مجلس میں ہوتے آپ اسلام کی سیکریٹ بات کیا بھی نہیں کرتے تھے صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حذیفہ کے پاس منافقوں کی لسٹ ہے نامہ کی فہرست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت حذیفہ سے ملتے ہاتھ پکڑ کر بولتے حذیفہ کیا وہ منافقوں کی لسٹ میں عمر کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرے تھے نہیں بول رہا ہے کیا عمر کو ڈرنے کی ضرورت تھی اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شخص کا جنازہ پڑھاتے جس کے جنازے کی نماز میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے حضرت حذیفہ جس جنازے میں نہیں ہوتے حضرت عمر اس کی جنازے کی نماز میں شاید منافق ہو منافق کی مغفرت کی دعا میں کیوں کرو ڈرنے والے حضرت کام کر کو ڈرنے والے کام کر کو ڈرنے والے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کرو اللہ سے ڈرو ہمیں کیا کر رہی ڈرا کو کرا رہی ہمیں کیا کر رہی ڈرا کو سچ بولو مجرم چاپلوسی کرو لکشمن کی نہیں کیا دور آگاز ہے کیا دور آگاز اللہ معاف کرے امت کی کیا حالت ہے آپ کو معلوم ہے امت کے 10 سال کی عمر کے بچے شراب کے عادی بن گئے ہیں نشے کے عادی بن گئے ہیں امت کی بچیاں بے پردہ سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں کون ہے جواب دار
امت کا جواب دار؟ کون ان کو راہ راست پہ لانا ہے؟ آپ حضرات دین کے رہنمائے ہیں، آپ امت کو راہ راست پر لانے کے لیے عجیب لگتا ہمارا کو حضرت، عجیب لگتا ہے. ہم نے ایسے بھی اللہ والے دیکھے حضرت جن کے بچوں کو دودھ نہیں تھا تو پانی میں شکر ڈال کر رات تمام پی لے. کرتے کرتے تھے، ہمیں ڈرا تو کرانا نہیں. رہبری کی رہبروں سے ملا ہے ان کی رہبری کا. امت کو آپ نے وہ نہیں بتایا جو بتانے کے لیے آپ کو امت کے رہبر منتخب کرے ہوئے. امت زنا کو گناہ نہیں سمجھ رہے، شراب کو گناہ نہیں سمجھ رہے، جمعے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، حرام کمانے کو گناہ نہیں سمجھ رہے. لوگ بولے ڈر رہے. شرابیہ کا محلہ رہا تو شراب پر تقریر نہیں، جمعہ کا محلہ رہا جمعے پر تقریر. آخر امت جانا کا، امت کو بولنا کو. بہت اونچی امت ہے حضرت، بہت اونچی، بہت اونچی امت ہے. اللہ آپ سے بہت اونچا کام لے گا حضرت اگر آپ کے دل میں دھڑک ہو. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 9 دفعے کے بعد 10ویں دفعے موسیٰ نے کہا تھا مجھے وہ امت میں پیدا کر. حضرت اس امت کی اتنی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بنی اسرائیل میں بہت شدید گنہگار تھا. آپ یوں سمجھو گنڈا تھا. کیا تھا؟ اب ہمارے یہاں پہ گنڈے ہیں نا حضرت، محلے محلے میں گنڈے، گلی گلی میں گنڈے، روڈیا روکدارا، پوری طاقت کمزوروں کو اور پر کیا کوئی تو سوئچ آف کرا دیں گے. کیا تو پہلے حملہ مار دیں گے. کیا عجیب ہے. ہماری طاقت ایمان کے لیے، ہماری طاقت اسلام کے لیے. ظلم کے خلاف لڑنے والا طاقتور ہوتا ہے حضرت، ظلم کو پھیلانے والا انہیں طاقتور نہیں ہوتا. گنڈا تھا بنی اسرائیل میں. لوگ اس سے گلیوں میں اٹھایا تنگ آئی ہوتے ہیں. ذرا اتنا آئے تو بزر کے وجہ چاہے اچھی سکرات دینا تو وہ حضرت بارزہ. اسی لیے اپنے آپ کو اتنا پاک رکھو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں اور آپ کے جانے پر افسوس کریں. وہی تک کی زندگی کرو نہ کو. آیا اگر تھوڑی اس کے یہ مصیبت پارے کا نہ لینا آئے تو کوئی اچھا ہے نہیں کو بولتا. ہمارے عمل سے اگر جانور کو بھی تکلیف ہوئے تو ہم پکے مومن نہیں ہوئے تھے. یہ میری بات یاد رکھو. جانور کو بھی اذیت نہ دے، یہ ہمارا مذہب ہے. اسی لیے کیا بولے جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم چاقو اس کے سامنے تیز کرو نہ گورے کیسے اذیت ہوتی ہے. حالانکہ اس کی مینوفیکچرنگ ذبح کرنے اللہ بتایا، لیکن تمہارے کیا بولے نہیں اخلاق کا مظاہرہ کرو، ذرا دور تیز کرو، جلدی کھانا تیز چھری سے کھاؤ. ان چاقو تو 7-8 بار پھرانا پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے. جانوروں کے حقوق حضرت ہے، اب انسانوں کو جیسا نہیں کرتے. گنڈا کے بکری تھا بنی اسرائیل میں، بہت بڑی بڑی عمر ان کی، 1000 سال 1500 سال 2000 سال ایسا عمر. ہم نے کہا تو ملتی کہتے محلے کھڑے رہتے تھے. وہ حضرت صحیح 50 سال کو یہ نمونہ ہے ہمارا. کیا بولو آپ کو 40-50 سال کی ہماری زندگی کیا کیا کارنامے سنتے ہیں ہمارے. اللہ معاف کرے. کیا بولے حضرت میں گنڈا کے بدلے پورا محلہ پریشان، پورا گاؤں پریشان. مرگا لوڑا مٹی کرنے دیوڑا کچرا بات ہے. کچرے کے گھٹے پھرکا لے اسے بھائی سے کون دفتا تھا جرا نہیں کچرے پہ. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کریا، اے موسیٰ کچرے کے ڈھیر پر، کچرے کے گھٹے پر اتنی ہے میرا دوست، جاؤ اس رسول جو نماز جنازہ پڑھو اور تمہارے فرمان قوم میں اعلان کرو کہ آج جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیا، آؤ بھائی
फला कचरे के ढेर पर एक लाश पड़ी है, अल्लाह ने मुझे वही भेजा है कि वो गुस्ल नहीं देना लगते, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना लगते, और मेरे कौम में ऐलान करो गया जो इस जनाजे में शरीक होता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करता है। आ जाओ पूरे मजमा लूंगा, मग़फ़िरत की किसे चाहत नहीं रहती है, अल्लाह के नेक बंदे बल्ला दे रहे मग़फ़िरत की चाहत वाले छपा को हदीरतन को ने क्या कर को क्या दुआ कर को अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे दे भाई। हमें क्या कहते हो फॉर्मेलिटीज ज्यादा हमारे पास कैसे कहते पॉपुलर हुई है, एडवर्टाइज रन है हमारा स्टेटस क्या तुम्हें भाई क्या कहते स्टेटस पे फोटो व्यवहार से बात है। इखलास करने की चीज इतनी नहीं है, क्या चाहिए। पहले वो जमाने में देने वाले का नाम नहीं रहता था, तुम दिया। और एक तो अजीब है, मस्जिद का चौक पकड़ो चंदे को तुम्हें 20 के नोटा 10 के नोटा 50 के बढ़िया मुश्किल से कौन के दिनदार 100 के बाद को जाता हो घर का 1000 देता हो, क्या मतलब उसका। इखलास का चंदा 20, शोहरत का चंदा 1000, ऐसी देखो हालत हमारी। हालांकि इखलास का चंदा है किसका भी नाम नहीं रहता, कहते कि जिन्हें चेहरा भी नहीं देखते डालने वाले का। इखलास बहुत ऊंची चीज है, बल्कि आप यूं समझो इखलास एक आईना है जिसका आदमी की हैसियत नजर आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करे मग़फ़िरत की तलब में लोग पूरे जमीन में आएगा पूरा अकेला। देखे तो ये गुंडा रोबदार रोड़ी वाह हे मूसा क्या नहीं बोल रहे तुम, ये अपनी की नमाज जनाजा पढ़े तो तुमको गर्म हो गया नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ है। नबी तो झूठ नहीं बोलते, लोगों को मालूम था नबी झूठ नहीं बोलते, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, या अल्लाह तेरे बंदे पूछ रहे ये गुंडा आदमी है, कोई ऐसा घर नहीं है जो इससे परेशान नहीं है, लेकिन नेक कैसा बन गया। बोले मूसा मैं क्या बताऊं, ये एक दफा तौरात खोल के बैठा था, तौरात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, क्या आया, उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ नहीं था, तो इसने अपने कलम से सुवाद लिख दिया। क्या लिख दिया, क्या बड़ा मंजिल। उसकी वो मोहब्बत ने उसके गुनाहों को नेकियों पे बदलने पर मुझे आमादा कर दिया। हम उस नबी की उम्मत बदल कई 100 साल का नाफरमान हमारे नबी पर एक दफा खाली मिसरा का किताब में हाथ से लिखने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना मिस कर उन्हें लिखा है उसका लिए अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। उम्मत कैसे रहना चाहिए, इतने जरूरत पड़ती है दोस्त में गालियां कितने देते हैं, गिल्ली डंडा खेलती ना वहां गालियां, क्रिकेट खेलती ना वहां गालियां, फुटबॉल खेले वहां गालियां, होटल के अंदर चाय पीने बैठे वहां गालियां, मकसूद भी गालियां। हालांकि मालूम है एक गाली पर खबर में एक बिच्छू होता है, पर लोग दे रहे हैं दरूद शरीफ कितनी बार पढ़ रहे हैं। उम्मत है हमारे अनगिनत एहसानात है मेरे नबी के ऊपर, अनगिनत। मैं आपको क्या बताऊं, इस उम्मत के शराबी पर हुजूर के आंसू बहे, इस उम्मत के जालिम पर हुजूर के आंसू बहे। एक जंग के मौके पर खलीफों को गिरफ्तार कर लिया गया, मदीने की मस्जिद के सुतूनों से बांध दिया गया। सुतून का मालूम पिल्ला रहती नहीं से वो जमाने में झाड़ा खड़ा करते खजूर की झाड़ा, वो झाड़ा से ऐसा बांध दिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक दोनों मुआयना करने गए, देखने वेरीफाई करने के वास्ते गए। जहाँ को देखे तो ये मुआयने के बाद आपको जब बिस्तर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे खाली करवट बदल रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो है, तबीयत अच्छी है, क्या बात है आप करवटें बदल रहे। बोले अबू बकर वो फला कमरे पर जिस आदमी को बांधा गया है उसके हाथ को रस्सी ज्यादा मजबूती से बांध दिया गया है, जरा लूज कर दे ताकि मेरे दिल को खरार आ जाए। हालांकि वो बेईमान था, खैदी था। आप एक वो खैदी जो इस्लाम की मुखालिफत के लिए मैदान में आया था और गिरफ्तार हुआ है, उसको अजियत पहुंचे तब भी आपके दिल को तकलीफ होती थी। यह आपका कल्ब मुबारक था। बड़े
بڑے کفار آپ کے اخلاق کے گن گاتے تھے، بڑے بڑے کفار آپ کے اخلاق کے گن گاتے آپ ایسے. ہم چاہ رہے ہیں ہم وہ نبی کی امت بنے جو نبی کی امت ہمیں بن کر رہنا ہے. بہت اونچے نبی، میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت، ہمارا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، ہم اپنے مقام سے بے خبر ہیں، غفلت میں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے امت انسانوں کی زمین پر کیا حالت تھی؟ کبھی آپ تاریخ میں پڑھے ہیں انسانوں کی کیا حالت تھی؟ کبھی آپ پڑھے ہیں؟ کسی نے سنے ہیں؟ یاد ہے آپ کو کبھی اس امت پر اللہ نے کتنا دیکھو قرآن مجید میں اللہ انگنت چیزوں کو بیان کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا اللہ. اے میں تجھے آنکھ دیا، کان دیا، سر دیا، دھڑ دیا، دل دیا، آنکھ دیا، کبھی احسان جتایا؟ انگنت نعمتیں دیا، اللہ کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، وہاں احسان جتایا. لقد من اللہ، میں نے تمہیں یہ نبی دے کر تم پر احسان فرمایا. باقی کسی احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا سوائے اس احسان کے. میں نے تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر پوری دنیا کی انسانیت پر اللہ نے سب سے بڑا احسان فرمایا. اگر وہ نہ دیتا تو تمہاری حالت کیا ہوتی وہ بھی بتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جہنم کے نزدیک تم سب پہنچ چکے تھے. میں نے حضور کو بھیج کر تمہاری حفاظت فرمائی. زندہ زمین میں بچیوں کو، حضرت جس گھر میں بچی ہوتی اس کا باپ اسے مار دیتا تھا. کیا جہالت تھی تو بیٹی گھر میں ہوئی تو باوت بیٹی مارنے لگا. بلکہ اگر کوئی بابا تجارت کے واسطے سفر میں گیا یا کہیں باہر گیا تو بول کو زیادہ کہتے ہیں پریگننٹ ہوئی تو کوئی کو بیٹا ہوا شان و شوکت سے رکھنا، بیٹی ہوئی مار کو سٹا ہوا ہے. بہت زیادہ اگر وہ عورت وصیت کے خلاف کرے تو خامد ماں کے ساتھ بچی کو بھی قتل کروا، بچی کے ساتھ ماں کو بھی قتل کروا، دونوں کو ملا قتل کروا. لڑکیوں کا پیدا ہونا جہالت کا دور، اور اتنی ظلم کی اتحاد طاقتور کے سامنے کمزور. دو سواریاں، میرا بھی اونٹ تمہارا بھی اونٹ، تمہیں بڑے آدمی میں چھوٹا آدمی. تمہارے اونٹ سے میرا اونٹ میں سامنے لے چل گیا تو پیچھے سے تیر مار کو مارنا دیتا اسے، میرے سے سامنے کی گئی. اسکوٹر میں جانے کی جائے سامنے کی اسکوٹر میں ریس صحیح مارنا نہیں، انہیں کہا تو بھی نہ بندہ کرنا کھڑا کر وہ سامنے چلے گا تو پیچھے سے تیر مار ہوتا تھا. میرے سے سامنے جاتا تو وہ اونچا آدمی تو گھٹیا آدمی گا. تیر کی نشانے بازی کیسے سیکھتے تھے معلوم آپ کو؟ غریب مجبور پریگننٹ عورت جاتی رہتی رستے میں، کوئی جنے کو بات کرتے ہیں اس کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، انہیں بتا میرے بیٹی ہے، نہیں بچہ ہے. دونوں کی شرطہ شرطی میں حامل عورت کا پیٹ چل کو چکر تھے بچہ ہے کہ بچی ہے. زندگی یہ جہالت کی انتہا. غلام کو کھڑا کر دو، درخت سے باندھ دو، تیر کی نشانے بازی سیکھتے ہیں. میں کندھے کو مار دو، میں آنکھ کو مار دو، میں پیشانی زندہ آدمی کو. یہ جہالت کی انتہا تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو بجانے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا اس امت کا؟ اللہ نے باقی احسان فرمایا. آپ مکہ مکرمہ میں اور بہت لانگ پیریڈ تک نبیوں کا سلسلہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام اب جو تاریخ 2025 وہ 571 سال گزر چکے تھے. 570 پر ایک سال گزر چکے تھے، زمین پر کوئی اور نبی نہیں آیا تھا. اللہ کیا کرتے ہیں جب کبھی نبی دنیا سے چلے جاتے فوراً ایک دوسرے نبی کو اللہ بھیج دیتے تھے امت کی حفاظت کے واسطے. اتنا لانگ پیریڈ کبھی نہیں تھا نبیوں کی دوری کا. عیسیٰ کے بعد 571 سال تک کوئی نبی زمین پر نہیں آیا. امت کو کیا ہوگا؟ رہبر نہیں تھے. امت کیا ہوگا؟ تو ضلالت جہالت پر چلی. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں،
اگر کسی کے گھر میں مودا ہو جاتی باپ کی، اس کے 2-4 عورتیں رہتے، 3 4 5 6 ایسا عورتیں رہتے، 4 بیٹے 4 بیٹا مایا، ایک باپ کو 4 بیویاں ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ حصہ کیسا تقسیم ہوتا معلوم؟ ایک بیٹے کو ایک دکان، ایک سوتیلی ماں، مہندر ماں کہتے، سمجھ میں آتا سوتیلی کہتے مہندر ماں اسے پراپرٹی کا حصہ ملتا، وہ مہندر ماں کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بیوی کے ساتھ کرتا، ایسی جگہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو جنریشن کیسا پاک ہوتی ہے حضرت؟ حلال حرام کی تمیز کیا ہے؟ اللہ واقعی احسان فرمایا، واقعی احسان فرمایا۔ اللہ کا احسان جتانا بالکل درست اور جائز ہے۔ ہم اندھیرے میں تھے، ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، بات کو ختم، بات کو خالی ایک مرغی کا چوزا، مرغی کا بچہ اس کے کھیت میں جا کر چڑھ گیا، انہیں کیا کرا، ہکال لگایا، مرغی کا بچہ مار گیا، گرفتاری۔ وہی کو دیکھنا نہیں، ہمارے مرغی کو بچے مارا جاتا ہے، انہیں کیا کرا، اس کے مرغے کو مارا، انہیں غصہ آ گیا، اس کے بکرے کو مارا۔ خالی وہ مرغی کے چوزے کے دانے کھانے پر 40 سال جیل چلے خاندان میں، 40 سال جیل چلے۔ بڑے بڑے راہب ان کی کتابوں میں موجود تھا، ایسی حالت ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے، یہ تاریخ ہوتی ہے، یہ ماحول ہوتا ہے۔ اللہ پاک وہ دن لایا، وہ دن لایا اللہ پاک۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول، بعض کتابوں میں 12 ربیع الاول، اختلاف ہے علماء کا اس میں، ولادت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 9 اور بعض کے نزدیک 12۔ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ ولادت میں علماء کا اختلاف ہے، مورخین کا اختلاف ہے۔ صبح صادق کا وقت تھا 4:20-25 اس وقت اپریل کے مہینے میں عرب میں ہوتے تھے، صبح صادق کا وقت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن میں، پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا نورانی ماں، دیکھو اللہ کا نظام دیکھو، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال۔ حالانکہ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ عبداللہ کو بھی ذبح کرنے کا آیا تھا، دوسرا میرے دادا میں حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کرے، میں حضرت کو ذبح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا بھی پلان تھا، ایسا زمزم کا کنواں ہے نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کنواں جہالت کے دور میں بے حرمتی کی وجہ سے قبیلہ ملک خالی کر کو، پانی کی بے حرمتی کر کو گڑایا ہو جاتا ہے، کرا تو کنواں پوچھتا تھا، وہ قبیلے جرہم کے جو بادشاہ تھے وہ کیا کرے، پورا کنویں کے اندر سونا زیور یہ وہ سب ڈال کر اندر کو پوچھ کو چھوڑا دے، یہ تو اس سے لڑی ہوگی، یہ میرا یہ تیرا۔ پھر اللہ وہ زمزم کے کنویں کو واپس کیسا لایا کہ تو حضرت عبدالمطلب سے لایا۔ حضرت عبدالمطلب صحبت خواب میں آیا ان کو، زمزم کا کنواں تلاش کرو گے، کیا زمزم سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ایک دن بولے، پھر ایک دن بولے، پھر چوتھے دن بولے پھر زمزم میں کہاں تلاش کرو گے، جہاں گندگی پڑی ہے اور ایک کوا ٹھکار مارتا ہوا تلاش کرو گے۔ عرب کیا کرتے تھے، اپنے معبودوں کے نام پر جانور کو ذبح کر کے اس کی گندگی کو وہاں پھینکا دیتے، وہاں 2 بت تھے، جہالت کی وجہ سے 2 بت بنائے گئے تھے۔ وہاں حضرت المطلب آپ کو دیکھے، کوا جہاں ٹھکار مارتا تھا وہاں کھودنا شروع، ان کے بچے 12 تھے حضرت المطلب کے، وہ تو پورا کو مشورہ کر کے وہ کھودنے گئے، تو بولے نکوبا کہیں کو گڑبڑ کرنا نہیں ہے، کھود دیجیے، تو پلان بنے، کھودنے کھڑے، کھودنے کرتی پکڑی گلاڑا کرنے آگئی۔ حضرت المطلب ایک بار 2 بار 3 بار کھودنے بھی کیا آثار نظر نہیں ہے، انہوں اس وقت میں منت مانگے، اگر مجھے یہ کنواں مل گا، یہ تو عرب میں پانی کی بہت کمی تھی، اگر یہ کنواں مجھے مل گا، میرے 12 بچہ میں سے ایک بچے کو میں قتل کر دوں، ذبح کرتا ہوں۔ نیت کیا ہوتی ہے، منت مانگے تھے، نظر بازے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا مل گا ہو۔ زمزم کا کنواں حضرت المطلب تلاش کر لے ہو۔ اب منت جھوٹی نہیں رہا، لوگوں کو زمانے میں جھوٹوں کی دکان تو ہمارے پاس ہے، صبح کو ایک جھوٹ، شام کو ایک جھوٹ، ہمیں بولتے ہیں، بے ایمان ضرور تھے لیکن وعدہ خلافی اور جھوٹ ان کی
صفت میں نہیں تھا. ضلالت تھی, گمراہی تھی, ظلم تھا, جھوٹ میں جو کرتے وہ کرتے تھے. حتیٰ کہ کعبے کو ایک دفعہ بنانا پڑا. آپ کو معلوم ہے کعبے کا جو حتیم ہے نظر ایسے باہر ایک چھوٹی دیوار ہے, دیکھیں آپ فوٹو میں دیکھو, آپ کو کعبہ ہے, کعبے سے باہر ایک آدمی کھڑے ہونے کی ان کی نماز ہے, وہ حتیم ایک چھوٹی دیوار ہے. پہلے وہ کعبے کے اندر تھا, جب کفار نے کعبہ گر گیا تھا تو بنانے کے واسطے جب مشورہ کرے تو انہوں نے دیکھو بھائی ایسا ویسا مال نہیں ڈالیں گے, پاک مال ڈالیں گے, اتنا ہوتا ہے. تو ان کے پاس پیسوں کی کمی کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ کر اتنا بنے سو وہ ایسا چھگا ہے حتیم وہاں. ہر اللہ کی مصلحت اس میں بھی کہتے بھی رہیں گے. جو آدمی کعبے کے اندر بھی بڑے بڑے اتنا کو چھوڑ کے روشن بیگ, ضمیر بھائی, بیوی ایک گھر کیا کوئی طرح ہم سب کہا کرتے ہیں, سب سیکیورٹی میں سے رہتے ہیں. بہت بہت تم جب امت کیا رہے پر امت میں اونچ نیچ کر رہا تھے, امت کا بیڑا غرق کر رہے ہو, وہ میں بتا رہا ہوں. وہاں یوسف صلی رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ داری ہو. وہاں اللہ صلی اللہ علیہ بیٹا کیا ہے صاحب اڈوٹیج ہوا اپنے ملک میں 70 سال پہلے 80 سال پہلے کہ بھئی ایسا مولانا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان ہے. اس زمانے میں لوگ بیان کا تو بہت دور دور تک جاتے تھے. ایک آدمی 3 دن تک سفر کریا, کتنے دن تک؟ 3 دن تک سفر کریا حضرت کا بیان سنے. جانے سفر میں تھکان ہوتی نا رستے میں جاتے ہوئے, آئے تک حضرت کا بیان ہونا مجلس میں, آئے تک مسجد کو حضرت کا بیان ہوگا. انہیں 3 دن پہلے نکلے اس کو, آئے تک بیان ہوگا. پہلے سے حضرت اترتے تھے بھائی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہلے کے پاس کر کو آدمی کو بجا, بولی یوسف کی بات ہو گئی؟ بولے ہاں ہو گئی. اللہ میں بہت دور کا سفر کر کے آیا تھا مولانا کی بات سننے گیا ہوں. بھائی یوسف صلی اللہ علیہ کے کام میں وہ بات پڑ گئی تو مولانا سے بولے جا بھائی پیچھے پونے 2 گھنٹے تم جو بات جو ممبر کو کرتے پہلے کو بیٹھ کو اسے سنا دیتے بات بولے امت کو کہ 1 لاکھ آدمی رہو یا 1 آدمی رہو, امت کی طلب پر دین کا پہنچانے والا اللہ کی عدالت کا مجرم ہے. ہم حدیم کے باہر غریب آدمی نے یاد لگا کر نماز پڑھ جاتا ہوں, علماء لکھتے گویا انہیں کعبے کے اندر نماز پڑھا حدیم کے پاس گیا, گویا انہیں کعبے کے اندر نماز پڑھا سکا سوال. وہ جب جاتی نا بہت سے لوگوں کو اندر کا شک لیکن حدیث میں سب کو مل جاتا ہے. اصل میں کیا ہے ہمارے یہاں اتنا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہوا, لوگ اب سچ سننے کے عادی نہیں رہے. ہر ممبر اور مسجد امت کی ہدایت کے مرکز ہوتا ہے. آج ممبر و مساجد سے لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں. آپ 23 سال کی حضور کی زندگی اٹھاؤ, 23 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کسی کی غیبت کرے ہو. آج ممبروں پر غیبتیں ہو رہی ہیں, اللہ معاف کرے. تو ذبح کرنے کا یہ کرنا ہے, اسے جھوٹ نہیں بولتے تھے, ورنہ صحیح کرے تھے. مشورہ کرے تھے میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا, طے کر دیا. عبداللہ کی جو نانیال تھے انہوں آگا اپلیکشن دے نہیں ویسا نہیں ہوتا, تمہیں کیسا کرنا نہیں ہوتا ویسا ہی ہوتا کو بیٹھ گئے. اب اسے کیا کرے, کاہنہ ایک عورت تھی اس کے پاس گئے, جا کو مشورہ کرے کیا کرنا ہے کو. انہوں کیا کرے, قرآن اندازی کا کام کرے کہ 5 اونٹ ڈالو 10 اونٹ ڈالو, عبداللہ کا نام ڈالو, ہلاؤ چٹھی نکالو. عبداللہ کا نام نکلیا تو پھر 10 اونٹ ڈالو, عبداللہ کا نام نکلیا پھر 10 اونٹ ڈالو. اگر اونٹ کا نام نکلنا تو اتنے اونٹ ڈالو کہ ہوتا اس کا فدیہ دے دو. اور اس زمانے میں عیسائیت کی تعلیم میں ویسا تھا جائے, انہوں ویسا آئیڈیا دی. اب آپ کو یہ کرے 10 اونٹ ڈالا, ایک عبداللہ کا نام ڈبے میں ڈال کو ہلائے, اڑاؤ کریم بھائی کرو بھائی. کریم بھی اڑائے عبداللہ اور 10 ڈالے, پھر ہلائے اڑائے عبداللہ, پھر 10 سے 30 عبداللہ, 40 عبداللہ, 50 عبداللہ, 60 اونٹا کی چیٹیاں, یہ عبداللہ کی چیٹی, اللہ کو ڈالو پھر عبداللہ. ہر بار حضرت عبدالمطلب میں نئے میں کانٹے نہیں دیکھتے تھے, نئے میں ذبح کرتے نہیں دیکھتے تھے. 10ویں دفعہ اونٹ کا نام
نکلا اب کرو ان کو ذبح کرو سو ودیت وہاں سے ہوئی اللہ وہاں سے پھر آمینہ کے ساتھ نکاح ہوا 6 مہینے کی زندگی عبداللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے باپ کوئی دنیا کا یتیم گلا نہیں کر سکتا میں یتیم ہوں آخر الزمان پیغمبر دنیا میں آئے اللہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی جس کو اس امت کا پوری کائنات کا سردار بنا رہا ہو وہ یتیم ہے قیامت تک کوئی گلا نہیں کر سکتا آپ کے فخر و فاخر کی جو زندگی ہے کتابیں میں حالات دکھے اللہ آپ کبھی پڑھے تو معلوم ہوتا آپ کو ہمیں پڑھتے گا ہمیں سننے سے تیار نہیں سکتا پڑھنے کا ضرورت ہے آرہا بھی نہیں پڑھنے کسے آتا ہے جو اٹھا کو پڑھنا تھا وہ پڑھی اٹھا کر کو چھوڑی کہا کہ ایک جگہ کون کی سو گھٹنوں کتاب پہلے بیٹھے دیکھتے ہیں پہلے مسجدہ میں جمعہ کے دن ہے 12:30 گاجا کو قرآن لے لے سورہ کہاں پڑھ لے تو بیٹھتے لوگ کہاں ہے وہ ماحول اب جسے جتنا پیسہ مل رہا ہوگا اتنا دور ہو جا رہا ہے اللہ کامیابی کے دروازے کھول رہا ہوگا اللہ سے دور ہو رہا ہے کیا عجیب بات ہے حضرت عبداللہ کا انتقال حالت پورے ملک مکے میں بیوہ کی زندگی اتنی نحوست کی تھی حضرت چپلا پہنے سر کا نہیں تھا بندوں سے بات کرنے سر کا دعات صاحب محمد یہ حالت بول رہا ہے تمہارا کو عبد المطلب کا گھرانہ ویسا نہیں تھا اللہ پاک وہاں سے ہدایت بلانا تھا لیکن قانون اس وقت میں بھی یہ تھا کہ عورت سنگار نہیں کرتی تھی زیب و زینت نہیں کرنا تھا بیوہ جو عورت ہوتی ہے جس کا خاوند نہیں رہتا ہوتے آج بیوائیں زیادہ میک اپ میں ہی ہو غور سے دیکھیں تو اللہ معاف کرے عورت سورنا سو مرد کے واسطے ہے کیا الٹا قصہ مرد کے سامنے پرانی پھٹی بیٹی فنکشن میں ہوئی تو اماں میری حدیث میں کہا ہے جب مرد گھر کو آیا عورت کا چہرہ دیکھ کو باہر کے پریشانی بھول جانا ویسا رہا عورت گھر میں یار حدیث دیکھ کو عورت تو سو بیوی بڑی اچھے ہماری کہتے ہیں کہ دروازہ کھولتے کو دیکھو تم ہمیں کہا کہتے سو کہا تب جانا تو کیا بات ہے پھر لولی لیپسٹک کیا کہنا آنے دینا کیا لگا تھا کیا نہیں آ رہا ہے سب لگا تھا کیا گئے حالانکہ اسلام اس کی حکم اس کا حکم ہے جس کا خاوند نہیں ہے کنگھی میں 2 رقم سے آتی داتا لیکن تمہیں ایک داتا بڑے بڑے رہتے اور ایک داتا چھوٹے رہتے جس کا خاوند مر جاتا ہے انہیں باریک دانتوں سے کنگھی نہیں کرنی یہ تو سنگار دیکھنے والا تیرا کون بھی نہیں ہے تو نہیں کرنا اجازت ہے دوسرے دیکھے کہ کرنے سے جوڑے ہوگا تو پھر انہیں کر لیتا ہمارا کیا ہے گھر کی عورتوں کو بھی دوسروں کو بھی حکم کیا ہے تو ذرا بیوہ بچے گھر میں رہتے ہیں احتیاط برتنا تمہیں بھی کرتا ہوں دوسرا ہمارا کس ہمارا قصہ دینا ویسا کوسی تو بھی بچی بیوہ ہو گھر کو آگے تو پورا گھر کا گھر اس سے بھیڑے دیتا ہے سو وہ ایک بیوہ سے آگ بیٹھے نہ گھر کیا ہے بیوہ ہوتی تھی اس کا مرد مرتا ہے یہاں پہ حیات بھی لگا گئے گزر کا سبا مر گا تو سبا حضرت بچی کے ایک باپ اپنی بچی کو وداعی کرتے وقت ہے جوئی کے کام میں بنا لیتے ہیں جس دن میری اولاد تجھے بوجھ لگے میرے گھر کو لا کو چھوڑا ہم تکلیف دینا کو سے کیا بولے ہمارا بچہ کو ہے شادی تو جوئی کا تو کیا آپ کی سمجھ گیا تھا بہت بڑی اجمان گیری کر کو آپ کیا چندر لے پورا ٹھوکا جب ہے آپ کس کا کیا چندر پورا کام لے لے کبے مارو لگنا جائے آپ چلتا نہیں ہوگا یہ تو پوچھا اس نے کیا تو بچی بھیجتا نہیں سکتا کیا ظلم ہے تو بتا ہو نامردہ کا کام ہے تو برد بنے کا دے اسلام کیا بولا کیا تمہیں دیکھو رہے تو گیا چلے یا پورا خالی ہاتھ چلنے کے سمجھا ہی سمار کر دے انہوں کا تو کیوں دینے کا جاتی انہوں کا اسٹر میں خالی ہاتھ چل جاتے ہیں کار میں سیٹ کے سامنے کے ڈریور سب ہے ہاتھ میں کیا پکڑ گیا تھا ایسا خالی ہاتھ چلے بزرگ کیا بولے کہ اپنے گھر کو گیا تمہیں حضرت شام کو تمہارے گھر کو گئے تمہیں خبر میں کہتا پکڑے تھا بچے جتنے لیتے تمہارے ابا کہتا نہیں ہے نہیں آتے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے ویسا خالی کا پلاننگ کرو اس کا مار کو کیسا کرنا اس کا مار کو کیسا کرنا وہ کیسا ڈھونا یہ ہمارا پلاننگ ہے اس سے زندگی ایسی ہے
عورت سنگار نہیں کر سکتی حضرت اگر اس کا دیکھنے والا نہیں رہا تو. کیا زیادہ بد صبر آتی ہے غیر محرم مردوں کے سامنے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کے سامنے بند صبر کر آتی ہے فہی کذا و کذا. یہ عربی کا گفتگو کرنے والے حضرات سے آپ پوچھیں تو معلوم ہو جاتا ہے اسلام جب کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے, وزن بیان کرنا چاہتا ہے کسی بات کا, تو عربی کا یہ جملہ آتا ہے فہی کذا و کذا. وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. دو بار لفظ آتا وہ رسول اللہ وہ کیسی ہے آنی زانیہ وہ زنا کار عورت. وہ بولو وہ بالکل آیا کرنا نہیں. اسلام ہے تمہارے خم کے لیے بولو سورو یہ کرو اچھا بولو. اب ان کے سامنے یہاں تک حکم ہے اور مرد گھر سے نکلیا تو عورت چند قدم اس کے ساتھ چل تو دہلیز دیکھا یا کہو اللہ حافظ کر کو بول رہا. کیا وہ نہیں بولتے میں بولے اس خیال سے لینے کا جائے انہیں دوار سے کوئی لانا چنے پرسو بھائی یہ مردس بجائے تو بیٹے سٹیپ ہو ایک یہ دیکھا ویڈیو ہوئی عورت پوچھ رہے تھے مرد کو دیکھو بھائی کو شادی ہوئی کر کو معلوم کرنا تو گلے میں لچھا پہنتے پاوا میں چھلے پہنتے کیا گیت پہنتے. مرد پہنے گا کیا رہے تو انہیں جواب کیا تھا معلوم ہے ان کے منہ سے معلوم ہو جاتا کہ شادی ہو گئی پتہ خراب ہوتا کہ شادی ہوئی سنے کا منہ سے معلوم ہو جاتا. پریشان زندگی ہے تمہاری کی ہے وجہ کیا کہتے ہو ہمیں اسلام کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں ہے. حنابلہ خاتون بیوہ تھی مگر عبد المطلب فرماتی پورا گھر خوشبو سے معطر ہوتا میرا پورا گھر خوشبو سے معطر ہوتا. میں حیران تھا. ایک دن میں اپنی بیوی سے پوچھا یہ ہماری بہو بیوہ بھی ہے پیٹ سے بھی ہے آخر یہ عطر کو سا لگا چھے. جب بھی میں گھر کے آنگن میں آتا ہوں میرا گھر میرا دماغ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. مجھے بھی یہ بات نوٹس کر رہا ہوں میں تمہیں کیا بتاؤں انہیں جب حمام کو جا کو باہر آتے ہیں میں اندر کہتا ہوں وہ حمام میں بھی خوشبو رکھے ہوتے ہیں مگر پوچھنے دل نہیں ہو رہا ہے. بیوہ بچی دل ٹوٹ کو ہے ایسا پوچھوں. عبد المطلب بولے میں پوچھ لوں کر کو میرے اوپر بھاگو کر کو بول کو دیا ہے. اور انہوں پوچھا ان کے دادی انہوں پوچھتے ہیں آپ بیوہ ہیں حاملہ بھی ہیں عطر استعمال نہیں کرنا یہاں کے رسوم رواج کے خلاف ہے نہیں کرنا تمہیں. حاملہ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ابا میں کبھی عطر نہیں لگی عطر کہاں سے بنیا وہ بھی نہیں دیکھی. میں جس دن میرا خامد انتقال ہوا میں کنگھی کے اس طرف سے بھی چوٹی نہیں کری. مگر میں خود حیران ہوں کہ میں جس جگہ بھی جاتی ہوں میرے جانے سے پہلے مجھے خوشبو آتی ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں جب میں رات کو سوتی ہوں تو کبھی کبھی ایسی مخلوق مجھے آ کر پنکھا دیتی ہے جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں. حضرت اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں میرے نبی کا ذکر پوری دنیا میں عام کر لے. تو کر دیا اللہ کر دیا اللہ. 100 پاک پوری دنیا کی دنیا میں کس کا نام پہلا ہے؟ اس کا ہے نا محمد الرسول اللہ. تمہیں کیا کام کرتے ہیں بے ایمانوں کے قلم سے دکھانا جاؤ گے کس کیا ہے؟ لکھنے والا عیسائی ہے کرسچن ہے اس کا بھی ایک نبی ہے لیکن آپ ہنڈریڈ ہے سب سے پہلا نام بے ایمان کے قلم سے خدا لکھانا محمد الرسول اللہ. تم اگر ان کی تعریف کرو تو تمہارے لیے عزت ہے. ان کی عزت کا کیا بھی نہیں حضرت ان کی عزت بہت اونچے نام ہے اونچی شخصیت اور ان کی امتی ہے. جلسے جلوس تک ہمارے پاس کہا ہوگا سیرت میلاد کا مطلب کیا لگو جلسے جلوس تک رکھ لیا ہمیں نئے نئے 24 گھنٹے کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہ سیرت ہے ہماری سیرت ہے. اسی لیے ہم آپ سے ادب کیا گزارش کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب سے گھر میں پڑھنے کا ماحول بناؤ. سیرت مصطفیٰ کتاب ہے پہلے کیسے حالات تھے حضور کیسا پیدا کسی بھی معلوم نہیں ہے. اسے چپکے تمہیں علی منڈا کیا ہوگا تو مجھے معلوم ہے کہ سمجھے تھے کیسا کا رکھو جانو حضرت ہمیں جس نبی کی امتی ہے قیامت کے دن جس کی شفاعت کی ہمیں امید ہے حضرت کوثر کا ہمیں ان کے ہاتھ کا پانی ہونا لگے حضرت
ان کی زندگی کا تھوڑا حصہ تو بھی جانور ہے. وہ کیا سیکھے گا کو معلوم کر رکھنا ہے. حملہ کیا بولی, ہمارے بیوی کو کیا, ہماری ماں کو کیا, عورتوں کو کیا, مردوں کو کیا, بچوں کو کیا, جوانوں کو کیا, بالداروں کو کیا, غریب کو کیا, تندرست کو کیا, بیمار کو کیا, طاقتور کو کیا, کمزور کو کیا, ہر ایک کیا احکام بیان کرنا ہے. وہ احکام جاننا ہے, وہ احکام جاننا ہے. اس لیے ہر دن ماحول بدلنا ہے. ایک 10 منٹ اس کی ترتیب. دیکھو گھر کی تعلیم سے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو چھوٹا حصہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کون بھی نہیں, یہاں سکا کون بھی دے گا اسلام کی دعوت دینا. چرچا تھا مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, دعوت کا کام کرتے تھے, ایمان پھیلاتے تھے. کفار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا. حضرت عمر ایک دن فیصلہ کرے, میٹرک کلوز کرو تمہیں. اللہ بنگی رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہتے ہیں. سعد بن ابی وقاص ایک صحابی بھی تھے. آجا رہے بولے ایسا آج سبجیکٹ کلوز کروا ہوتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا قتل کرتا ہے, تیرے گھر کی خبر لے, تیرے بھان بھوجی بھی مسلمان ہوگی, کہتے ان کو اور غصہ پڑا. میرا گھر قتل نہیں کرے گا. حضرت صحابی کیا کرے, وہ ان کے رخ کو موڑے, حضرت عمر کے رخ کو موڑے. بس محدثین لکھتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تھے, 2 عمر میں سے ایک عمر کو اللہ مجھے دے کر دو, یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام یا ابو جہل کا نام, 2 میں سے ایک جنے کو دے کر وہ مانگے تھے اس رات. حضرت عمر اپنے گھر کو کہتا ہوں, حضرت ایک صحابی حضرت عمر کے گھر میں بیٹھ کو قرآن پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے حضرت؟ قرآن. حضرت عمر سن رہا, جیسے حضرت عمر کی آواز ہے وہ کتاب پڑھ کر وہ صحابی کیا کریں, دیوار کے نیچے کھاٹ تھی, وہ کھاٹ کے نیچے چھپ گئے. پھر لمبا قصہ ہو مارے, خون میں لہو لہان ہو گئے. کیا پڑھتی تھی وہ کتاب اٹھا گئے. پھر وہ کتاب پڑھے تو حضرت عمر روئے, رو کو سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کو کلمہ پڑھے. یہ قصہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, ان کے بہن کے گھر کی تعلیم عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنی کرو. نہیں سمجھا آپ؟ گھر کی تعلیم سے عمر کی ہدایت کا ذریعہ ہوا. گھر کی تعلیم ہوا. ہم اپنے گھروں میں تعلیم ہوا, بیٹا 10 منٹ کے واسطے پڑھ بیٹا حضور کی. 10 منٹ کیا پڑھے گا, ایک جوک دیکھ لیں تو 10 منٹ گزر جاتی. ہر دن 10 منٹ, 100 دن کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے ہم کہاں تھے, کہاں ہے, کہاں جانا ہے. یہ بات بتاؤ. اس کی ترتیب کیا کرنا ہے, تو عشاء کے بعد کھانے کے لیے یالن کی بوجھ لینا چاہیے نا گھر کو. آئم سے میں کی دکان میں گئی, 70 روپے کے جی, کیا وہاں لینا چاہیے نا. پورے گھر والے کو ایک بوجھ دیکھو, ایک بچے کو پڑھ بیٹھے گھر کو دے. اچھی ترتیب آپ شروع کرو, اللہ آپ کے بچوں کی نسلوں میں قرآن کو باقی رکھا. آپ نہیں شروع کرتے, سب تمہیں بھی فون دیکھ لیں سو جاؤ, انہوں بھی فون دیکھ لیں سو جاتے ہیں. صبح کو اٹھو, تمہارا تمہیں اس کا عہدے کر لے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کیا سکھایا تمہیں بارے میں, کہتے جواب دے دے بولے. بہرحال کچھ ماحول بدلنے کی کوشش کرو حضرت, یہ مبارک مہینہ. بلکہ ایک اور گزارش میری کیا کہتا ہوں, 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز, صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے حضرت, اس وقت آپ اس دن تہجد کو اٹھ جاؤ. جمعے کے دن ہے وہ, کون سے دن ہے, اس دن تہجد کو اٹھ جاؤ. ٹائم دیکھو صبح صادق کا کیلنڈر میں ہوتا ہے اوقات الصلاۃ میں, 4:25, 4:30, 4:40 کب ہے, اس وقت پہ ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کو بولے, یا اللہ یہ وہ صبح ہے جس صبح میں تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کریا. اللہ میری ہدایت کا فیصلہ کر. یہ تھا اللہ رد نہیں کرے گا میرے, انشاءاللہ اللہ رد نہیں کرے گا. اللہ رد نہیں کرتے ضرور. ہر ٹائم دیں گے, ایک دن پہلے تیاری کر لو, بندے کو ہر ٹائم کر لو. وہ ٹائم کو انشاءاللہ اس دن اللہ کا تمہیں جتنا بیماری دے گا تو شام نہیں رہتا ہے, پیٹ میں درد تو شام نہیں رہتا ہے, آنکھ تمام تڑپتے رہتے ہیں, سونا نہیں تو نیند نہیں آتی. اس دن اللہ کے واسطے ان کو اللہ میری ہدایت کو, یہ وہ صبح ہے جس صبح میں تمہیں سچوں کو پیدا کیا. اللہ میں اپنی ہدایت مانگتے. اس صبح کو صبح صادق کر کو اس وجہ سے بولتے کہ اللہ پاک اس دن دنیا میں سب سے زیادہ سچے انسان کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ لگاتے ہیں جمعے کے دن 12 ربیع الاول ہونے کی وجہ سے جلوس جلدی نکل کر اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. جو بچے بچیاں ہیں وہ وقت مقررہ پر جلوس میں شرکت فرمائے. ایک دوسرا اعلان یہ بھی ہے, جمعرات کے دن
आखिर शाही बड़ा मकान में हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद नबी का जलसा जुमेरात के दिन, जुमे की सुबह को है, उसी दिन रात को हुजूर की आमद पर जलसा मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें जामिया मस्जिद के हमारे इमाम साहब जो है वो खिताब करेंगे। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है। दूसरे दिन ज़ियाफ़त आम का इंतजाम है। तीसरा एक ऐलान ये भी है कि कल हफ्ते के दिन 11 बजे से 1 बजे तक उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के जो तलबा व तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, 580 या 600 तलबा व तालिबात हैं, उनको मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम करने का काम सदर बल्दिया वासिर अली खान साहब की तरफ से गालिबन ये किया जा रहा है, जिसमें शहर के उलमा हजरात भी, दानिशवर हजरात भी, MLA को सब आते कहते हैं। आप हजरात से उन्होंने शिरकत की गुजारिश करें। हज कमेटी के चेयरमैन टीपू साहब भी आएंगे। आप हजरात से गुजारिश करें कि उसमें आप शिरकत कर को। यहाँ एजुकेशन को आगे बढ़ाने को उनकी क्या करते हैं। एजुकेशन इस उम्मत की बहुत सख्त जरूरत है। और बच्चा को एजुकेशन का तो 9वीं पढ़ा तो बस है, 8वीं पढ़ा तो बस है, 6 पढ़ा तो बहुत है, SSLC पढ़ा बस काम को भेजा है। ये हमारी अच्छा पढ़ाना, ऊंची तालीम देना चाहिए। ये साफी सारा बना हमें भी आगे तुमना को सलाम करे, तुम्हारा दिल खुश। एक अब्दुल अहद घर में SP थे, रामनगर को थे, मजाक उनको मिला तो मेरा दिल बहुत खुश हो। ईमान वाला हो बैठा, हमें नहीं पढ़ाते, हमें खाली को सिक्योरिटी करना था, ये दिलाना था। पढ़ो अच्छा, आगे बढ़ो, तरक्की करो। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तभी तुम्हें मालूम होता है सच क्या, झूठ क्या, धोखा क्या, फरेब क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। एजुकेशन से मालूम होता है। एजुकेशन से क्या करता तुम? एनालिसिस करके क्या करते लोग? तो भैया राइट को भी कर रहे हैं, एनालिसिस कर दो। अब तो पूरे गूगल में कोई एनालिसिस मीनिंग इन उर्दू। चलो बच्चा को अच्छा पढ़ो, एजुकेशन के वास्ते मेहनत करो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो लोग सुन्नत नहीं पढ़ेंगे।